ناظرین، آج ہمارا ٹاپک ہے صبح و شام اللہ کا ذکر، اور اس کو ہم فہم قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہم قرآن فجر کے آج کے پروجیکٹ میں صبح و شام اللہ کے ذکر کے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے موجود ہیں۔ اس کو دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس حوالے سے ہمیں کیا ہدایات فرمائی ہیں۔ ہمارا مقصد قرآن پاک کو لفظ بلفظ سمجھنا، اس کے ترجمے کو سمجھنا، لفظی اور بامحاورہ ترجمہ کرنا، اور اس کے بعد فہم قرآن کی طرف بڑھنا بھی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ۔ اور اس کا ذکر اس طرح کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت فرمائی، اور بے شک اس سے پہلے تم بھٹکے ہوئے تھے۔ اس آیہ مبارکہ میں وَاذْکُرُوا یہاں سے ذکر یاد کو کہتے ہیں، اور کما جس طرح کے ہدا ہدایت سے ہے کم تمہیں، اور ذکر کرو اس کا جس طرح ہدایت کی ہے تمہیں اس نے۔ حضرت گرامی قدر، اس میں بڑا ہی ایمان افروز نقطہ اور ایک نئی بات ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ ہمیں اللہ کا ذکر اس طرح کرنا ہے جس طرح اللہ پاک نے ہدایت دی ہے۔ ہمارا موضوع ہے صبح و شام اللہ کا ذکر، اور ہم اس میں دیکھ رہے ہیں کہ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ میرا ذکر کرنے کا ایک طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس طرح میں نے ہدایت دی ہے، سکھایا ہے، بتایا ہے، سمجھایا ہے، اس طرح سے ذکر کرنا ہے تاکہ ذکر کے فوائد زیادہ سے زیادہ حاصل ہو سکیں۔ اگلی آیت میں دیکھیے، فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اور جب تم امن میں ہو جاؤ تو پھر اللہ کا ذکر کرو کما۔ اب یہاں پر جو کما کا صیغہ ہے بیٹا، یہ دیکھیں، کما یہ مثال دینے کے لیے، تشبیہ دینے کے لیے آتا ہے، یعنی حکم ہے کہ اللہ کا ذکر کرو کما، اس طرح کرو۔ اب اس کے بعد جو طریقہ آئے گا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، یعنی یہ تشبیہ دی جا رہی ہے، اگزامپل دی جا رہی ہے کہ اللہ کا ذکر تو کرنا ہے لیکن اس کو کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ وہ کیا طریقہ ہے؟ کما علمکم، جس طرح اس نے تمہیں سکھایا ہے، ما لم تکونوا تعلمون، جبکہ اس سے پہلے تم نہیں جانتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام میں قرآن اور حدیث کے ذریعے سے سکھایا ہے کہ اللہ کا ذکر کیسے کرنا ہے، اور آج کے ہم اس مختصر سے نشست میں یہی دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ذکر کرنا کیسے سکھایا ہے، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ذکر کا کیا طریقہ بتایا ہے، کون سا ذکر کرنا ہے، کس اس میں مبارک کا ذکر کرنا ہے، کتنی بار کرنا ہے، انگلیوں پہ کرنا ہے، گن کے کرنا ہے، یا بے حساب بے کتاب کرنا ہے۔ یہ سارے معاملات آج کے ہم اس ٹاپک میں دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جس طرح اس نے تمہیں تلقین کی ہے، سکھایا ہے، اس طرح سے اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ تو آئیے جناب، سکھائے گئے طریقے پہ ذکر کرنا ہے، اور سکھایا گیا طریقہ یہ ہے کہ جب تم اللہ کا ذکر کرو تو ایسے کرو کہ دیکھنے والے یہ سمجھیں کہ یہ مجنوں ہیں، یعنی کہ طریقہ ذکر یہ ہے کہ اللہ کا ذکر ایسے کرو کہ اپنی ہوش گنوا بیٹھو، اپنی ہوش نہ رہے اللہ کے ذکر میں، اور دیکھنے والا سمجھے یہ دیوانہ ہو گیا ہے کیا، اتنی شدت کے ساتھ اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ تو اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا حدیث مبارکہ میں کہ اللہ کا ذکر کرنا ہے تو دیوانہ وار کرنا ہے۔ یہ تو طریقہ سکھایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب ذرا دیکھتے ہیں قرآن پاک ہمیں کیسے سکھا رہا ہے۔ فرمایا فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اور اللہ کا ذکر کرو، کا وہی ہے جو پیچھے آیا تھا، کما، اس طرح، اس طرح اللہ کا ذکر کرو جس طرح ذکرکم آبائکم، جس طرح تم اپنے آباء و اجداد کا، والدین کا ذکر کرتے ہو، جس طرح تم اپنے بڑوں کا ذکر کرتے ہو، اس طرح اللہ کا ذکر کرو۔ او اشد ذکرا، بلکہ ایسا ہے کہ اس سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ ذکر کرو۔ اب عرب کا یہ طریقہ تھا کہ عرب جب مجمع کرتے تھے اور اکٹھے ہوتے تھے تو وہاں پر اپنے باپ دادا کا نام بڑا بڑھا چڑھا کر اور مبالغہ آرائی کے ساتھ بیان کرتے تھے۔ یہ سارے معاملات عرب میں پہلے سے موجود تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اسی طرح ایک مجمع میں موجود تھے، اور آپ فرمانے لگے جس طرح عرب کا طریقہ تھا، آپ نے فرمایا کہ انا سید ولد آدم،
میں آدم علیہ السلام کی اولاد کا سردار ہوں۔ پھر آپ نے اپنے خاندان مبارک کا ذکر کیا، اپنی نسبت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کی کہ میں ان کی آگے اولاد ہوں۔ پھر اپنے آباء و اجداد کا، انبیاء کا ذکر فرماتے ہوئے بنو ہاشم تک آئے، تو گویا آپ نے بھی اپنے قبیلے، خاندان اور آباء و اجداد کا ذکر بڑے اہتمام کے ساتھ فرمایا، لیکن یہ فرما دیا نا سید و ولد آدم ولا فخر۔ لیکن میں اس بات کو فخرن نہیں کہہ رہا، میں اس کو فخرن نہیں کہہ رہا، بلکہ تمہارا ایک رواج ہے اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرنے کا، تو میں بھی اپنے آباء و اجداد کا بڑھ چڑھ کے ذکر کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ابراہیم علیہ السلام کی نسبت عطا فرمائی ہے۔ تو گویا جب اب عرب اپنے آباء و اجداد اور بڑوں کا ذکر کرتے تھے تو بڑی شدت کے ساتھ کرتے تھے۔ اللہ فرما رہا ہے تم کم از کم اس طرح تو میرا ذکر کرو، بلکہ نہیں، او اشد ذکرہ، اس سے بھی بڑھ کے شدت کے ساتھ میرا ذکر کرو۔ حدیث مبارکہ میں آیا کہ جب تم اللہ کا ذکر کرو تو دیکھنے والے یقولو مجانین، حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، حتیٰ یقولو مجانین، کہ جب لوگ تمہیں دیکھیں تو کہیں کہ یہ مجنوں ہیں جو ہر وقت اللہ 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 کی صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ اور اللہ فرما رہا ہے کہ تم اس سے بھی شدت کے ساتھ ذکر کرو جس طرح کسی اور بڑے کا ذکر کرتے ہو کہ میں تم سب کا بڑا ہوں، پالنے والا ہوں، خالق و مالک ہوں۔ تو حاضرین گرامی قدر، یہاں سے یہ پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا زیادہ شدت شوق سے ذکر کرنا چاہیے۔ شدت، یہ شدت شوق ہے، شدت شوق کے ساتھ ذکر کریں۔ آگے طریقہ فرمایا، فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب تم ادا کر چکو نماز کو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اس وقت اللہ کا ذکر کرو۔ کس حالت میں؟ قیاماً، کھڑے ہو کر، وقعوداً، اور بیٹھ کر، بیٹھے ہوئے، وعلی جنوبکم، اور اپنی کیا کہتے ہیں سائیڈ، یہ جو سائیڈ ہوتی ہے انسان کی، جس کو آپ کمر کہتے ہیں، اس کو جنوب کہتے ہیں۔ جنوب یعنی کہ جب تم سائیڈ کے بل لیٹ جاتے ہو کروٹ لے کر، اس وقت بھی اللہ کا ذکر کرو۔ پھر اے مسلمانوں، جب تم نماز ادا کر چکو تو اللہ کو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہر حال میں یاد کرتے رہو، ہر حال میں یاد کرتے رہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ پاک اب ذکر کرنا اور اپنی یاد کرنا ایسے سکھا رہا ہے کہ میری یاد فقط نماز میں نہ ہو، جب نماز ادا ہو چکی تو اب نماز کے بعد ذکر کی الگ ایک اہمیت ہے۔ نماز تو 5 وقت کے لیے تھی، 5 وقت ادا ہوئے، نماز مکمل ہو گئی، مگر ذکر کے لیے کوئی ایسا وقت نہیں۔ تم ان تینوں حالتوں کے علاوہ کس حالت میں ہو سکتے ہو؟ یا تم کھڑے ہوگے ہر وقت، یا تم بیٹھے ہوگے، یا تم لیٹے ہوگے۔ تو اللہ فرما رہا ہے تم جس بھی حالت میں ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام مبارک کا ذکر تم نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ طریقہ ہے جو قرآن حکیم نے ہمیں سکھایا ہے کہ اللہ کے ذکر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کھڑے، بیٹھے، اٹھے، لیٹتے، چلتے پھرتے ہر حالت میں اس کا ذکر جاری رہنا چاہیے۔ پھر اگلی ہدایت دیکھتے ہیں۔ اب اللہ پاک فرما رہا ہے وہ لوگ جو ذکر کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قیاماً، کھڑے، قعوداً، بیٹھے، وعلی جنوبہم، اور اپنے پہلوؤں کے بل۔ پچھلی آیا مبارکہ تھی سورہ النساء کی 103 نمبر آیت، اور اب جو ہے اللہ پاک سورہ آل عمران کی 191 نمبر آیت میں وہی مضمون پھر لے کر آ رہے ہیں۔ گویا یہ قیام و قعود و جنوب جو ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ تینوں حالتیں بڑی پسند ہیں بندے کی، جب ان حالتوں میں بندہ ذاکر ہوتا ہے۔ غافل کی تو زندگی بوجھ ہے زمین کے اوپر۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس غفلت سے نجات دے اور ہم کھڑے، بیٹھے، لیٹے، اٹھے، بیٹھتے ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ اور اللہ فرما رہا ہے کہ وہ کروٹوں کے بل، اب دیکھیے ایک بڑا ایمان افروز نکتہ ہے، دونوں مقام پہ سورہ نساء میں بھی قیام قعود جنوب ہے اور سورہ آل عمران میں بھی قیام قعود جنوب ہے، مگر پیچھے عرفان القرآن جو ترجمہ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اے مسلمانوں، جب تم نماز ادا کر چکو تو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر بیٹھے ہر حال میں اللہ کا ذکر کرو۔ یہاں پر صرف 3 حالتوں کا بیان ہے، مگر جو سورہ آل عمران کا بیان ہے اس میں اس کا ترجمہ دیکھیے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو سراپا نیاز بن کر کھڑے اور سراپا ادب بن کر بیٹھے اور ہجر میں تڑپتے ہوئے اپنی کروٹوں پر بھی اللہ کو ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ عربی کے الفاظ سیم ہیں، مگر ترجمے میں یہ جو تھوڑی سی بیان میں تبدیلی ہے، ہجر میں تڑپتے ہوئے مطلب کیا؟ ہجر یعنی کہ فراق میں، کہ میں اللہ تبارک تعالیٰ سے دور ہوں۔ لیکن یہاں پر اسماء الحسنہ نہیں ہے، بلکہ اس میں رب کا، تمہارے رب کا نام جو ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام یہاں سے مراد جو ہے وہ اسم ذات ہے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا، اسم ذات کا ذکر کریں اور صبح و شام اپنے رب کے نام کا ذکر کریں۔
اسم ذات اللہ اللہ اللہ۔ تو ہمارا آج کا موضوع یہ تھا کہ ہم قرآن فجر میں کیسا ذکر کریں، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اپنے باپ دادا سے بھی بڑھ کے شدت محبت کے ساتھ میرے نام کا ذکر اور کرو۔ جو کہتے ہیں جہری ذکر باطنی ذکر، اس کا کیا مطلب ہے؟ جہری ذکر ہے بلند آواز سے ذکر، اور خفی ذکر ہے دل میں ذکر۔ آج کے عنوان میں ان دونوں موضوعات کو ہم نے نہیں لیا، کسی اور وقت میں اس کو لیں گے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ذکر کی کوئی بھی حالت اور کیفیت ہو، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کی یاد رہنی چاہیے۔ آج آپ نے دیکھا کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں طریقہ بتایا کہ شدت محبت اور تڑپ کے ساتھ اللہ کا نام لینا ہے، صبح و شام لینا ہے، اور خاص طور پر جب صبح کا وقت ہو رہا ہو سورج طلوع ہونے سے پہلے، اور شام کا وقت ہو رہا ہو عشاء سے پہلے، اور عصر سے لے کے عشاء کے وقت، یہ دو وقتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بالخاص اپنے ذکر کی تلقین فرمائی ہے۔ تو رمضان المبارک کے اس مبارک مہینے میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی تلقین جو ہے، ہم اپنی روٹین جو ہے وہ بنائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم کو زیادہ سے زیادہ اپنی زبانوں پر جاری رکھ سکیں۔ وما علینا الا البلاغ۔